أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو اور قرآن پاک کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی ابھی جو آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. تامرون الناسا، تامرون کیا تم حکم دیتے ہو، نناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وا اور تنسون بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وا انتم حالانکہ تم، تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، افلا پھر کیا نہیں، تاقلون تم سمجھتے. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ واضح الفاظ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آیات جو سلسلہ چل رہا ہے، تسلسل ہے، وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں. رب تعالیٰ نے ظاہراً تو انہی سے یہ حکم ان کو ہی دیا ہے کہ جو ان کے علماء کرام تھے، جو ان کے علماء یہود تھے، وہ لوگوں کو تو یہ حکم دیتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو، لیکن اپنا یہ حال تھا کہ ذرا سی ذاتی فائدے کے لیے تورات کی صریح احکام کو پس پش ڈال دیتے تھے، یعنی نہیں مانتے تھے. تورات کے بیان کردہ علامات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دوزخی پالیسی سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ زجر و توبیخ، یعنی یہ کلام، یہ حکم ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو، اس کے خلاف اس کا عمل ہو، خواہ وہ یہودی ہو کہلائے یا مسلمان. قرآن کریم نے جا بجا قول و عمل کے اختلاف سے روکا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ترجمہ ضیاء القرآن، کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے اور اپنے نفسوں کو بھلائے رکھتے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے. تنسون انفسکم کی تعبیر کتنی اثر آفرین ہے، یعنی تم ایسا کر کے اپنی بہتری نہیں کر رہے، بلکہ تم وہ زیاں کار اور سود فراموش ہو جن کی نظروں سے اپنی بہتری اوجھل ہو چکی ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرنے والے ہوں اور اپنی نظروں سے ہی اپنے آپ کو اوجھل رکھا ہوا ہے اور دور رکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا نفس نظر ہی نہیں آ رہا. اور یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ باوجود اس علم کے کہ جو کہے اور نہ کرے اس پر کتنا عذاب ہے، اور پھر خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو. جیسا کہ دوسروں کو تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو تو خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ. لوگوں کو نماز روزے کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے.
لوگوں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی معنی ہے کہ تم دوسروں کو اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کے قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر اور خوف سے خود نہیں قبول کرتے۔ اچھی بات کو تو کہنا خود ایک اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں اور خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں کہتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ کیا میں ان کو لوگوں کے سامنے علی الاعلان کہوں؟ تبھی کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں یہ کام کسی کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو وہ کہے گا کہ افسوس، میں تمہیں تو کہتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ یہ مسند احمد، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ اور مسند احمد میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا کہ جاننے والوں سے نہیں کرے گا۔ بعض میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو 1 دفعہ بخشا جائے تو عامی کو، یعنی جو نہیں جانتا، اس کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے۔ عالم جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی ہو گئے اور یہ تم جہنم میں کیوں آ پڑے؟ وہ کہیں گے کہ افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارا کوئی بھی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ہم جو کہیں وہ کریں اور عملی جامہ پہنائیں، اور اس امت کے جو امتی ہمیں دیے گئے ہیں، جن کی تربیت ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے، ان کے سامنے ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مومن بن سکیں، اور ہمیں حق پر چلنے والوں میں، ہدایت پانے والوں میں رب تعالیٰ شامل فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عقلوں پر جو پردے پڑ گئے ہیں، رب تعالیٰ اپنی شان قدرت سے ان کو دور کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔